बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ابتدا کی میں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو تنہا عبادت کے لائق ہے، آپ اور میں اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول اور نبی ہیں، اور میں اس چیز پہ بھی کامل یقین رکھتا ہوں کہ علم کا ماخذ قرآن مجید اور اس تک پہنچنے کا راستہ میرے نبی کی سنت۔ بہت اچھے کامنٹس آ رہے ہیں اور اس میں بہت سارے ایسے سوالات آ رہے ہیں جس پہ باقاعدہ پورے میرا خیال سے سیشن کرنے پڑیں گے، اور انہوں نے لکھا بھی یہی ہے کامنٹس میں کہ آپ سیشن کریں۔ شک کا پوچھا گیا، خرچ کیسے کرنا ہے محمد احمد نے پوچھا، بہت ساری چیزیں جو ہیں چیریٹی کیسے کرنی ہوتی ہے یہ محمد احمد نے، خرچ کا تو کعب نے شاید پوچھا۔ انشاءاللہ تعالی میں اس پر سیشن کروں گا، بالکل ان کی رائے کا، ان کے کامنٹس کی میں رسپیکٹ کرتا ہوں، تو وہ انشاءاللہ تعالی ضرور ہوگا۔ مظفر نے یہ کہا کہ وہ ہے وائس کلیئر نہیں تھی، ہو سکتا ہے کبھی کبھی انوائرمنٹ ایسا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وائس بہتر نہیں ہوتی، جیسے مجھ سے زیادہ یہ ٹرینڈوں کی وائس آپ لوگوں کو آ رہی ہوگی، لیکن اس انوائرمنٹ کا بھی اپنا ہی مزہ ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 118 ہے، اے ایمان والو تم اپنا دلی دوست ایمان والوں کے سوا اور کسی کو نہ بناؤ۔ اب اس میں جو کردار سازی کی جو ٹپ دی گئی ہے وہ کردار سازی کی ٹپ یہ ہے کہ جب آپ نے فرینڈشپ کرنی ہو، صحیح ہوگا۔ اچھا دیکھیں، ایک چیز یاد رکھیں، جب سے بزنس کسی کے ساتھ کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں لوگ کہ یار ہم تو بزنس کر رہے ہیں، ہم کون سا فرینڈشپ کر رہے ہیں۔ پہلے فرینڈشپ ہوتی ہے پھر بزنس ہوتا ہے، صحیح ہوگی بات۔ تو جب بھی آپ نے کسی کے ساتھ کوئی تعلق رکھنا ہو، کوئی بھی تعلق رکھنا، ایون میں کلائنٹ جب بنا رہا ہوتا تو میں بھی یہ پراپرٹی رکھتا ہوں، سیدھی سی بات بتا رہا ہوں اس چیز کے لیے۔ تو وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ میں چیک کرتا ہوں کہ وہ دین کے کتنا قریب ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے سکتا ہے وہ بندوں کو دھوکہ دیتے ہوئے تو سوچے گا بھی نہیں اس چیز کے لیے۔ جیسے میرے پاس ایک دفعہ ایک لڑکا آیا، پرانی بات ہے، بی ایس سی اس نے میرے پاس سے کیا تھا، کہتے ہیں ایک لڑکی ہے وہ مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتی ہے، ایسا ہے ویسا نہیں، بلکہ اس کے منگیتر تھی، لیکن وہ اس کو چھوڑ رہی تھی۔ تو پٹھان لوگ تھے تو وہ تھوڑا سا جذباتی ہوتے ہیں، تو مجھے کہتا ہے کہ وہ کسی میں انٹرسٹڈ ہو گئی ہے۔ تو میں نے کہا صحیح ہے، جب ہو گیا تو اس کا تو آپ سوچے بھی نہ، اس لیے کہ کسی کے دماغ اور دل میں کوئی دوسرا آ جائے تو پھر آپ کو اس کے قریب بھی نہیں جانا، صحیح نہیں۔ جیسے بھی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ جس کے دل میں اللہ کی جگہ کوئی اور آ جائے، آپ اس کا جتنا جلدی ہو سکتا ہے تعلق ختم کریں، صحیح ہے۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ لڑکی کہتی ہے کہ وہ جو لڑکا ہے نا، وہ میرے لیے، اللہ معاف کرے میں کتنا بڑا جملہ بول رہا ہوں لیکن سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں، کہ وہ میرے لیے خدا کو بھی چھوڑ سکتا ہے۔ تو میں نے ایک سیکنڈ کا سینکڑواں حصہ بھی نہیں لیا بولنے کے لیے، اور میں نے کہا انشاءاللہ اس کو چھوڑتے ہوئے وہ سوچے کیا، میں کہتا ہوں کہ کچھ بھی نہیں کرے گا، اور ایسا ہی ہوا، وہ رسوا ہوئی لڑکی۔ کیوں؟ اس آیت کے اندر یہ چیز بتا دی گئی ہے کہ جب تک آپ اپنے قریب اللہ کے ماننے والوں کو، اللہ کے چاہنے والوں کو، اللہ کو دلی قربت لینے والوں کو آپ اپنے قریب نہیں لائیں گے، وہ آپ کے ساتھ چل ہی نہیں سکتے۔ ہم مزے ضرور لیں گے آپ کے ساتھ، آپ کے مال و متاع سے مزے لیں گے، آپ کے جسم سے مزے لیں گے، یہ سب چیزیں ہوں گی، لیکن کیا ہے، وہ اس چیز کو کسی طریقے سے بھی خاطر میں نہیں لائیں گے۔ تو ایک ٹپ یہ ہمیں مل گئی۔ اس کے بعد جو مجھے اس کے اندر چیز نظر آئی وہ یہ تھا، خدا نے ہر شے کو پیدا کیا، پھر اس کا ایک معیار معین کر دیا۔ دیکھیں جو ہماری بات ہو رہی ہوتی ہے نا، ہر چیز کا ایک معیار ہے۔ یہ چھت ہے، اس کا معیار یہ ہے کتنا وزن برداشت کر سکتا ہے اور کتنا عرصہ چل سکتا ہے۔ یہ پودا ہے، اس کا ایک معیار ہے کتنے عرصے کے بعد یہ پھل دے گا اور کتنے عرصے تک مسلسل یہ پھل دے گا۔ جیسے کھجور کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بہت لیٹ پھل دیتی ہے، 10 15 20 سال لگتے ہیں اسے پھل دینے میں، اور پھر 100 سال تک پھل دیتی ہے۔ اسی طرح آم جو ہے 5 سال کے بعد پھل دیتا ہے، لیکن دیتا تقریباً 20 25 سال ہے۔ تو ہر چیز کا ایک معیار ہے۔ اسی طرح سے میں کہتا ہوں جب آپ اپنا جو ہے پرپز آف لائف اور ایم آف لائف رکھیں تو دیکھیں آپ کا اللہ نے معیار کیا بنایا ہے۔
اگر آپ کو وہ اپنا معیار سمجھ میں آ جاتا ہے، علم والوں کے ساتھ بیٹھ کے سیکھ لیتے ہیں، تو آپ اس دنیا اور اس دنیا کے لیے بہت کچھ کر کے جا سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد کون سی آیت ہمیں لگ رہی ہے کہ آج کے لیے بولنا چاہیے؟ جو ہے، اور یہ جادوگر جادو کے بل پر کسی ایک کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے کہ اللہ کی رضا یہی ہو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 102۔ ہم اکثر کہتے ہیں نا کہ اس نے ہم پہ جادو کر دیا، اس آیت کے لحاظ سے، اور میں بالکل سیدھا ہاتھ کھڑا کر کے گارنٹی دینے کو تیار ہوں اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وقت تک جادو نہیں چلتا جب تک میں نہ چاہوں۔ اور اللہ کب چاہے گا؟ کل والی آیتوں کو ذرا دماغ میں لے کر آئیے گا، جب ہم جو ہے اللہ کے احکامات نہیں مان رہے ہوں گے، جب ہم ایسے کام کر رہے ہوں گے کہ شیطان ہمارے قریب آ رہا ہوگا، جب ہم ایسے کام کر رہے ہوں گے کہ ہماری اندر سے مکاری نکل رہی ہوگی، ہم دھوکہ دہی کر رہے ہوں گے، ہم تکبر کر رہے ہوں گے، ہم غیبت کر رہے ہوں گے، جب اس جیسے گناہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے منہ موڑ لیتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ہم سے منہ موڑ لیتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ پھر شیطان کو رستہ مل جاتا ہے، اور یہ جادو ٹونا یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ شیطانی چیزیں ہیں۔ تو میں ہر کسی سے کہتا ہوں جادو سے بچنے کا سب سے پہلا سٹیپ جو ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ نے اللہ کو ناراض کہاں کیا ہے۔ میں خود اس چیزوں کی ٹریٹمنٹ کرتا ہوں، اور میں اس چیز پہ گواہ ہوں کہ ایک دفعہ ٹریٹمنٹ ہو گئی، دوبارہ سے کچھ عرصے کے بعد ہو گیا۔ کیوں؟ گناہ ہی نہیں چھوڑ رہے۔ 6 مہینے سے ایک گزرتے ہیں، 7ویں مہینے دوبارہ طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ وجہ کیا؟ وہ گناہ ہی نہیں چھوڑ رہے۔ صحیح ہو گئے، اکڑے میں ہیں، تکبر ہے، بہت سارے غیبتیں تو کرنا تو ایک عام سی بات ہے اس چیز کے لیے۔ اور شیطان کا ایک حربہ اور بھی ہے جو بہت ہی عام ہے، جس کو ہم لوگ آج کل سمجھتے بھی نہیں ہیں اس چیز کے لیے۔ وہ یہ والی چیز ہے کہ ہمارے کاموں کو اچھا کر کے دکھانا، کہ جی ہم نے تو جو لباس ہے وہ شرعی لباس پہنا ہوا ہے، حالانکہ وہ جو ہے آپ کا عبایا وہ اتنا فیشنیبل ہے کہ نظر ہی نہیں ہٹتی۔ ہم تو عبایا پہنتے ہیں کہ شر کی نظر نہ لگے، وہ ایسا ہوتا ہے کہ نظر ہی وہاں ٹھہری ہوتی ہے۔ اسی طرح مرد حضرات، ارے ہم تو بڑا دینی چیزوں کا خیال کرتے ہیں، شیطان نے ان کے دماغ میں، بھائی جو کرتا ہوگا نا، یاد رکھیے گا، جو کرتا ہوگا وہ بولتا نہیں ہوگا۔ جیسے یاد ہوگا میں نے آپ کو کہا خلیفہ ہارون رشید نے اپنے وزیر کو پیسے دے کے اشرفی کی دے کے جو ہے پوٹلی دے کے بھیجا، اور کہا جو زاہد ہوگا اس کو دینا، اس کے علاوہ نہیں، یہ چیک کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ وزیر پورا دن گھومتا رہا اپنے علاقے میں، شام میں مغرب کے وقت واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں پوٹلی موجود تھی۔ خلیفہ نے کہا ہمارے علاقے میں کوئی زاہد ہی نہیں ہے۔ وزیر نے بڑا پیارا جملہ بولا، کہتے ہیں حضرت جو زاہد تھا اس نے لیا نہیں، جو لینا چاہ رہا تھا وہ زاہد نہیں تھا۔ تو آپ یاد رکھیں جو اپنے منہ سے اپنے آپ کو عبادت گزار بول رہا ہوگا، پتہ نہیں بھاشن دے رہا ہوگا، اس کے قریب سے بھی نہیں گزری ہوگی۔ جو خاموش ہوگا، جس کے اعمال اس چیز کی گواہی دیتے ہوں گے کہ یار یہ بندہ تو معصوم ہے، اللہ کے قریب ہے، اللہ کی ماننے والا ہے، اللہ کا ولی ہے، اس کے ایکشن بتا رہے ہوں گے۔ دعا میں یاد رکھیے گا، طالب دعا، محتاج دعا۔ السلام علیکم۔